نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ محترم علماء کرام اور ڈائس پر موجود ہماری اس بستی کے بڑے اہم لوگ اور اہم شخصیات، اور اسی طرح ہمارے سامنے دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نہایت اہم لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی جو محفل ہے اور جو مجلس ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا چکے ہوں گے کہ یہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی محفل ہے، اللہ کے کلام کی محفل ہے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس طرح کی مبارک مجلس میں ہم لوگ جمع ہو سکیں، اکٹھا ہو سکیں، جو کہ قرآن کی مجلس ہے، اللہ کے کلام کی مجلس ہے۔ اسی طرح ہم تمام لوگوں کو، بستی کے سارے لوگوں کو، یاد رکھیے، بستی کے سارے لوگوں کو، خاص طور سے جو بچے اس مرکز میں پڑھتے ہیں، مرکز عبداللہ ابن مسعود میں، ان کے گارجین حضرات کو بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے اس انسان کا، اس آدمی کا، اس عالم دین کا، اس حافظ قرآن کا، جس نے اس مرکز کو اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا۔ میں یہاں پر ایک بات بتاؤں، آپ کو احساس دلاؤں کہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جس آدمی نے، جس سے میری مراد فضیلت الشیخ حافظ نیاز احسن شمس العارفین تیمی مدنی حفظ اللہ ہے، کہ اگر وہ چاہتے تو کہیں کسی ادارے سے منسلک ہو کر، کسی مدرسے سے منسلک ہو کر، کسی جامعہ، بڑی جامعہ سے منسلک ہو کر ایک اچھی تنخواہ حاصل کر سکتے تھے، ایک اچھی تنخواہ پا کر اور آرام اور سکون کی زندگی گزار سکتے تھے۔ اور اگر چاہتے کسی بڑے شہر میں جا کر کسی بڑی مسجد، کسی جامع مسجد سے اپنے آپ کو استوار کر لیں، منسلک کر لیں، اور بڑی اچھی تنخواہ اگر وہ لینا چاہیں تو الحمدللہ وہ اچھی تنخواہ لے کر کسی بڑے شہر میں شان و شوکت کے ساتھ اور آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود احساس کیجیے، بس ہوتا یہ ہے کہ جو چیز، جو نعمت ہمیں ملی ہوتی ہے نا، اس کا احساس نہیں کر پاتے ہیں، اور جب تک وہ چیز رہتی ہے، وہ نعمت رہتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ جب نعمت چھن جاتی ہے نا، اس گاؤں میں کہتے بڑے بڑے لوگ تھے نا، بڑے بڑے لوگ تھے، نام شمار میں کرنا شروع کر دو تو کافی وقت لگ جائے گا۔ مولانا تسلیم رحمانی جیسے لوگ تھے، مولانا امان اللہ فیضی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، ڈاکٹر ولی اختر ندوی جیسے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ بھی اور لوگ تھے۔ جب وہ زندہ تھے تو میرے بھائی ان کا احساس ہمیں نہیں ہو پاتا تو کتنے بڑے آدمی، کتنا اچھا کر سکتے یہ گاؤں کے لیے، سماج کے لیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ احساس کیجئے کہ یہ چھوٹا سا جو مکتب ہے، کسی زمانے میں آپ دیکھتے ہیں نا جامعہ امام ابن تیمیہ چندنوارہ، کسی زمانے میں 1964 سے قبل اس کی بھی شکل ایسی ہی تھی، چند بچوں سے اور پھوس اور جھوپڑی سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اتنی بڑی جامعہ ہو گئی، عالمی جامعہ ہو گئی، انٹرنیشنل جامعہ ہو گئی۔ کیا بعید ہے، کیا دور ہے کہ یہ جو مکتب ابھی چل رہا ہے، مرکز چل رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، گاؤں کے لوگوں کا تعاون حاصل رہا اور لوگوں کا تعاون حاصل رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اس مسجد سے نکل کر یہ مکتب کیا ہے، مدرسے کی شکل اختیار کر لے، جامعہ کی شکل اختیار کر لے۔ میرے بھائی، اس چیز کو احساس کرنا ہوگا۔ اور جو آدمی یہ کام کر رہا ہے، جس سطح پہ کر رہا ہے، بجائے یہ کہ عام طور پہ عادت کیا ہوتی ہے، کوئی آدمی اگر اچھا کام شروع کرتا ہے، بجائے سپورٹ کرنے کے لوگ کیا ہے، اس کا اپوز کرنا شروع کرتے ہیں، مختلف طرح سے اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ذہنی الجھن اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ وہ آدمی عاجز آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جو خیر کا کام شروع ہو چکا ہے یا خیر کا کام ہوتا رہتا ہے وہ جا کے رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں۔ خیر میرے بھائی، تو میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر اس گاؤں میں، اس محلے میں اگر یہ مرکز قائم ہوا ہے تو اس مرکز سے صرف ان کی اولاد فائدہ نہیں اٹھا رہی، اور میرے خیال میں ایک بھی بچہ ان کا نہیں، ایک بھی بچہ نہیں، پورے گاؤں کا بچہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اس مرکز کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، سپورٹ کرنا، کوئی ضروری کا پیسہ ہی سے سپورٹ کریں نہیں، اچھی باتوں سے سپورٹ کر سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، تاکہ یہ مرکز کیا ہے اور آگے بڑھے، ترقی کرے، گاؤں کے بچوں کا فائدہ ہو، یا ہمارے گاؤں میں حافظ بنے، قاری بنے، اچھے عالم بنے، خاص طور سے اس زمانے میں جو فتنے کا زمانہ ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، فساد ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پتہ نہیں دین کے نام پر کون کون سی چیزیں اڈیلی جا رہی ہیں، لوگ کو پلائی جا رہی ہیں، لوگ کو کھلائی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں اچھے علماء کی، اچھے عالم دین کی نہایت ضرورت ہے۔ یہی بچے ابھی مرکز میں، کل جامعہ امام ابن تیمیہ میں پہنچیں گے، پرسوں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پہنچیں گے، کوئی کسی ملک میں جائے گا، شہر میں جائے گا۔ آج ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں کس کا نام ہوتا ہے؟ یہ کس بستی کے رہنے والے ہیں؟ کس بستی کے رہنے والے؟ بھکرہر کے رہنے والے ہیں۔ حافظ نیاز صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بھکرہر کے رہنے والے ہیں۔ آصف صاحب کہاں کے رہنے والے؟ بھکرہر کے رہنے والے۔ کوئی تحریر ہوتی ہے، نام کس کا ہوتا ہے؟ گاؤں کا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ گاؤں کا رتبہ بڑھتا ہے، مقام بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، اس لیے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، حافظ صاحب کا، حافظ نیاز حسن شمس العارفین تیمی مدنی حفظہ اللہ کا، اور ان کا سپورٹ ہونا چاہیے اور ان کا تعاون ہونا چاہیے، چاہے تعاون کی جو بھی کیا ہے شکل ہو۔ اور اخیر میں ان بچوں کو مبارکباد دوں گا، ان کے گارجین حضرات کو بھی۔ اگر گارجین کا تعاون نہیں ہوتا اور ان کا سپورٹ نہیں ہوتا، ان کی والدہ کا، ان کی ماؤں کا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجنا کن کا کام ہے؟ ماؤں کا کام ہے۔ ماں صبح جگتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، بچے کو وقت پہ بھیجتی ہے، تو ماں بھی شکریہ کے مستحق ہے، اور والدین اور والد صاحب بھی جو پیسہ لاتے ہیں وقت پہ تعاون کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ جو بھی کیا ہے معمولی رقم لی جاتی ہے، فیس لی جاتی ہے، آپ وقت پہ دیجئے تاکہ حافظ صاحب رہ سکے، ان کو تنخواہ وقت پہ ادا کی جا سکے۔ میرے بھائیوں آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس عظیم شخصیت کے اوپر یہ مرکز قائم کیا گیا، جس عظیم شخصیت کے اوپر، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول میں بھی بہت بڑے صحابی ہیں جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے حافظ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ من احب ان یقرأ القرآن غدا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام معبد۔ اللہ چپ کرائیے، چپ رہے گا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ایک مرتبہ، کہا کہ من احب ان یقرأ القرآن غدا، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے، قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابن ام معبد، اس آدمی کو چاہیے کہ ام معبد، اور یہ کنیت تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کی قراءت کی طرح قرآن کی قراءت کیا کرے۔ تو یہ اتنے بڑے قرآن کے حافظ تھے، اور ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ان کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ رسول ہے، اور حضرت ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پر خلیفہ ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے ہیں، تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان کہ کنیفن، کہا کنیفن مولع علمن، کنیفن مولع علمن، کہ یہ جو انسان نظر آ رہا ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود، یہ ایسا جام ہے، یہ ایسا پیمانہ ہے جس کے اندر ایسا ظرف ہے، ایسا برتن ہے جس کے اندر صرف علم کو ڈال دیا گیا، یعنی کہ سراپا ان کی شخصیت جو تھی علم سے معمور تھی، علم سے آراستہ اور پیراستہ تھی۔ میرے بھائیوں اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ کہا تھا، اور کہا تھا یا حارثہ بن مدرب کو، کہ میں نے تمہارے پاس دو آدمی کو بھیجا ہے، ایک عمار بن یاسر کو بھیجا ہے، امیر بنا کر بھیجا ہے،
حارثہ بن مدرب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پیغام ہمارے مابین پڑھا گیا کہ عمار بن یاسر کو ہم نے امیر بنا کے بھیجا ہے اور عبداللہ ابن مسعود کو ہم نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے حافظ تھے اور کتنے بڑے مدرس اور ٹیچر تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، بدری صحابی تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقتدوا بہما، کہ ان دونوں کی اقتداء کرو، پیروی کرو، یعنی عمار بن یاسر کی اور عبداللہ ابن مسعود کی، واسمعوا، اور ان کی باتوں کو سنو، اور کہا کہ سنو جہاں میں نے بھیجا ہے ان لوگوں کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ وقد آثرتکم بعبداللہ ابن مسعود علی نفسی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کریں کہ عبداللہ ابن مسعود کی خود مجھے ضرورت تھی لیکن میں نے اپنی ضرورت پر تم لوگوں کی ضرورت کو ترجیح دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے عظیم صحابی کے نام کے اوپر یہ مرکز کا نام کیا ہے رکھا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ اسے نیک فعال لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پڑھنے والے طلبہ بہتر حافظ بنیں گے، بہتر قاری بنیں گے، اور جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید عالم دین تھے، صحابہ علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہاں سے پڑھنے والے لوگ بھی، یہاں بچے بھی انشاءاللہ ویسے ہی علماء ہوں گے جن کا نام پورے ملک میں ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا، اور ان کا فیض انشاءاللہ عام ہوگا، گاؤں میں بھی ہوگا، گھر میں بھی ہوگا، اور پورے شہر میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو قاری صاحب کو بھی، حافظ صاحب کو بھی، اور اس کے بانی کو بھی، اور جو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرنا بھی بہت اہم کام، جو لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں، میں نے کہا سب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس مرکز کو ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔